وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ذکر ہو رہا تھا اس سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا، ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے، تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا، وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اسی پر ٹوک دیا حضور نے، اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے، تو وہ دشمن بنیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔